اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی خرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدہ بذکرہ ورضاہ۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اس کے انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے، اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ۔ ہمارے پاس جو گفتگو ہوتی ہے خانقاہوں میں، تعلیمات آنے کے بعد میں یہ استدار ہوتا ہے کہ کلیم اللہ ہے، ہم گونگے ہیں، یعنی اب یہاں پر ہم کلام سنتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ کلام سنو تو یہ استدار ہے نا کہ کلیم اللہ ہے، بولنے والا گونگا ہے، تو قلب میں بات اترتی۔ تو بانسری کی مثال دیتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ بانسری کا ایک حصہ بجانے والے کے منہ میں رہتا، آواز کہاں سے آتی؟ دوسرے حصے سے آتی۔ اسی طرح ہم بھی اللہ کی بانسری ہے، ہمارا ایک حصہ ہم جو کلام کریں نا، یہ کلام کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ بانسری کی جو آواز جو جدھر سے نکل رہی، وہ آواز بانسری کی نہیں ہے، وہ بجانے والی کی آواز ہے۔ جس طرح بانسری کا ایک حصہ بجانے والوں کے منہ میں ہے نا، ویسے ہمارا بھی کلام جو ہے نا، ہم جو بات کر رہے ہیں، یہ بھی ہم بھی اللہ کے قبض و قدرت میں، اللہ جو ہم بولنا چاہ رہے ہیں وہ کلام اللہ دے رہا وہاں سے ہم، یہ کلام اللہ کا ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ پورے انسان گونگے، سب گونگے، کلام اللہ کا ہے۔ اور خانقاہ میں جو ہے نا، یہاں پہ عالم، فاضل، کامل، مفتی وغیرہ یہ لوگ جو سو بہت کم رہتے ہیں یہاں پر۔ خانقاہ میں اکثر جاہل نہیں رہتے پورے، اور مقصد ہے حیات ہی، ہم کو یہاں سے جاہل بن کے جانا ہے۔ عالم بن کے گئے تو مشرک ہو جاتے ہیں، پر یہاں سے ہم کو جانا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں تو جاہل بننا ہے، عالم بننا کمال نہیں ہے۔ دیکھو، عالم بننا کمال نہیں ہے، جاہل بننا کمال ہے۔ ارے ایسا کہتا پھر جاہل بننا، پھر عالم الغیبی و شہادتی هو الرحمن الرحیم، عالم تو اللہ ہے، عالم اللہ ہے، بقیہ سب جاہل ہے۔ کائنات میں اگر کوئی عالم ہے تو اللہ ہے، تو ہم بھی اگر عالم بنے تو شرک ہے یہ، ہم عالم نہیں، ہم جاہل ہیں۔ تو یہاں پر ہم کو جاہل بننے کے لیے ہم کو پیدا کر اللہ تعالیٰ، اللہ کی ہے حضور، ہم جاہل بننا، یعنی جو ہمارے پاس علم ہے نا، یہ ہمارا علم نہیں ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ یہ ہم جب علم بیان کرتے تو استدار ہے نا ہمارا، یہ علم میرا نہیں ہے، مولا تیرا علم ہے۔ انسان کے اندر 7 جو صفت ہے نا، یہ پورے صفت اللہ کے ہے۔ حیات ہے، یہ بھی اللہ کی ہے، علم ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، ارادہ ہے وہ بھی اللہ کا ہے، قدرت ہے ہمارے اندر وہ بھی اللہ کی ہے، سماعت ہے ہمارے اندر، سننے کی صلاحیت ہے وہ بھی اللہ کی ہے، بصارت ہے ہمارے اندر، دیکھنے کی صلاحیت وہ بھی اللہ کی ہے، کلام ہے ہمارے اندر یعنی بولنے کی صلاحیت، یہ بھی اللہ کی ہے۔ تو حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، یہ 7 صفت اللہ کے ہیں۔ تو یہ 7 صفت اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف کر دینا پورے 7 صفت، یعنی حیات میں ہم اپنے آپ کو مردہ ثابت کرنا، زندگی میں مردہ ہوں تو زندہ ہے، اللہ کو زندہ، اللہ کی حیات سے زندہ ہے، یہ سمجھنا۔ وہ ابھی ہم کو وہ سمجھ میں نہیں آتی بات، وہ تعلیمات آنے کے بعد میں، جیسا مولا بتا لا الہ الا اللہ کے 4 درجے ہیں، کلمہ گو، کلمہ دا، کلمہ بی، کلمہ شو۔ ہم بولتے تھے ہم کلمہ گو ہے، بھائی سب کلمہ گو ہے، اکثر بولتے تھے ہم کلمہ گو یعنی مسلمان،
کلمہ گو ہم سب کلمہ گو ہے بولتے ہیں ہم سب، ارے بھائی آپ بھی کلمہ گو ہم بھی کلمہ گو ہے. اب کلمہ گو ہم پیدا ہو گئے اللہ کے فضل سے، اب کلمہ داں بننا ہے ہمارا، کلمہ کو جاننا ہے. کلمہ کو جانیں گے تو پھر کلمہ جاننے کا پھر کلمہ بھی بننا ہے، دیکھنے والے بننا. کلمے کو مطلب اللہ کو دیکھنے والے بننا. کلمے میں مولا بھی ہے مخلوق بھی ہے، سب ہے. ہم مخلوق کو دیکھیں نہیں، ہم مخلوق ہم سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو دیکھ کے ہم یہ مخلوق کو دیکھیں، ہم یہ دیکھیں، یہ تو ہماری صرف نمود ہے. حقیقت میں یہ ہم نہیں ہے، یہ صرف ہماری نمود ہے. یہ دکھ رہے ہم لیکن حقیقت میں یہ ہم نہیں ہے. یہ ہمارا جو جسم ہے نا یہ نمود ہے خالی. اصل مخلوق کو دیکھے نہیں اپن. مخلوق بولتے ہیں کس کو؟ مخلوق کس کو بولتے ہیں؟ مخلوق عدم ہے، نہیں ہے مخلوق، کوئی مخلوق نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ صرف ہماری نمود ہے، ہم صرف دکھ رہے ہیں لیکن ہم ہے نہیں. ہماری حقیقت نہیں ہے، ہم نیست ہے، نہیں پن ہے، ہم ہے پن نہیں ہے ہمارے اندر. تو وہ چیز کو دیکھنا ہو. کلمہ طیبہ وہ دکھاتا. کلمہ طیبہ کو یعنی ہم خالی پڑھ رہے اللہ مالک ہے، نہیں اللہ رازق ہے، اللہ حکیم ہے، خالی ہم پڑھ رہے. اللہ الہ ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ معبود ہے، خالی ہم پڑھ رہے. خالی کلمہ گو ہے، ہم زبان سے ادا کرتے رہے لیکن نہیں جان رہے نہیں ہم. نہیں جب جانتا ہے نا تو اللہ مالک ہے بولا تو صرف اللہ ہی کو مالک دیتا ہوں، کسی کو بھی مالک نہیں دیتا. سب کو محتاج دیتا ہوں، سب کو محتاج دیتا. کسی ایک کو بھی اگر مالک دیکھیں گے ایک لمحے کے لیے بھی تو اس وقت اگر ہماری موت آ گئی تو ہماری خاتمہ خیر نہ تھا، یعنی خدمت مر جاتے ہیں. ایک لمحہ بھی سر ہمیشہ اللہ ہی کو مالک دیکھتے رہنا ہمارا. یہ کلمہ نہیں، اللہ کو مالک جاننا، کم از کم جان کے جانا. ایمان والے تو بن کے جانا، دائمی جہنم سے تو بچ جاتے. لیکن ہم یہاں کا سب کو مخلوق کو مالک دیکھ رہے ہیں. خالی ہم بول رہے ہیں کلمہ گو کے مقام پہ کلمہ داں بننا ہے ہمارے. پہلے کلمہ کو جاننا ہے. اللہ مالک ہے تو کیسا مالک ہے؟ اللہ مالک ہے تو کیسا مالک ہے جاننا ہے. لیکن وہ اللہ مالک تو کوئی دکھ رہی نہیں. پوری مخلوق کی مالک دکھ رہی. ہر ہر گھر کا ایک مالک نہیں، ایک محلے کا ایک مالک نہیں، ایک وطن کا ایک مالک، دنیا کا ایک مالک. سب ایک دوسرے کا نہیں. زمین بھی بانٹ لیے پورے، سمندر بانٹ لیے، ہوا بھی بانٹ لیے، آسمان بھی بانٹ لیے پورے. پھر اللہ مالک کہاں دکھ نہیں؟ تو ہر ذرے ذرے کا مالک اللہ ہی کو دیکھنا. اس کا یہ مالک اللہ، اس کا بھی مالک اللہ، اس کا یہ جاننے والے ہو گئے. جاننا اللہ ہی مالک ہے، اس کا بھی دیکھنا بھی اللہ ہی کو، اللہ ہی کو دیکھنا. وہ کلمہ بھی ہے، بھی یعنی دیکھنا، بینائی. کلمے کو دیکھنے والے بننا. اس کا کلمہ شوق آخری مقام، وہی شغل میں رہنا، وہی شغل میں مت آ جانا اپنی. تو کلمہ طیبہ نصیب ہوتا مرتے وقت. شغل لا الہ الا اللہ وہ ہے. ایمان پہ خاتمہ ہونا تو جب ہوتا ہے ایمان کے بعد میں. ہم دعا کر رہے خالی ہم مرتے وقت کلمہ طیبہ جاری ہو. کہاں سے ہوتا جاری؟ زندگی بھر غفلت میں مرتے وقت خواہش کرے، مرتے وقت خواہش رہے میرے زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہونا. کلمہ یعنی شغل لا الہ الا اللہ پہ رہنا، کلمہ طیبہ پہ موت آنا ہے. ہمیشہ کلمہ طیبہ کی حالت میں رہنا. کب موت آتی نہیں معلوم، کب موت آتی تو کیا کرنا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بولتے رہنا. نہیں لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ نہیں، فعلم انہ لا الہ الا اللہ. مطلب جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. کیسا جاننا؟ اللہ ہی کو مالک جاننا، اللہ ہی کو مختار جاننا، اللہ ہی کو زندہ جاننا، اللہ ہی کو خدم جاننا. وہی ہے قائم، بقیہ کوئی قائم نہیں. وہ ہے کلمہ داں، یعنی کلمہ گو، کلمہ داں، کلمہ بھی، کلمہ شغل لا الہ الا اللہ پہ آنا ہے ہمارا. کب آتا وہ؟ علم دین سے معلوم ہوتا. علم دین جب تک حاصل نہیں کریں گے ہم وہ چیز نہیں سمجھ سکتے. اور فی زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ فرماتے کہ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی عمل کا مرتبہ زیادہ تھا اس وقت، علم کا مرتبہ کم تھا. کیونکہ علم بانٹنے والے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور لینے والے صحابہ کرام تھے. نہیں، خطابت کرنے والے بہت کم تھے. تقریر کرنے والے، خطابت کرنے والے، دین کی بات کرنے والے صرف ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ راز صحابہ کرام آپ سے لیتے تھے علم دین. نہیں، لیکن ایک زمانہ آئے گا ایسا، ایک زمانہ آئے گا اس زمانے میں جو ہے سو یعنی تقریر کرنے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے. یہ فرمایا پیشن کو دین. تقریر مقررین زیادہ ہو جائیں گی، کثرت رہیں گی تقریر کرنے والوں کی، لیکن دین کی فہم بہت کم لوگ کے پاس نہیں ہے. دین کی فہم، حقیقت میں دین کیا ہے وہ بتانے والے بہت کم ہو جائیں گے. تقریر کرنا الگ ہے، واعظ نصیحت کرنا الگ ہے، نہیں، لیکن دین کی فہم بتانا کمال ہے. سر خانقاہ میں دین کی فہم ملتی نہیں. تقریر بہت جگہ ہوتی، تقریر اور دین
کیا نہیں دین کی فہم میں بہت فرق ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی. کیا بات فرمائے اس وقت میں اکیلا ہوں دین دینے والا, دین علم دین بتانے والا تم لوگوں کو نہیں, لیکن اس زمانے میں اتنے رہیں گے تقریر کرنے والے, لیکن دین کی فہم جو اب میں تم لوگ دے رہا ہوں نا وہ فہم دینے والے بہت کم ہو جائیں گے دین میں. تو آج ہماری خانقاہ میں جو ہے نا حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں یہاں پہ عالم فاضل کامل یہ لوگ نہیں آتے, یہاں پہ اپنے کچھ بتانا ہے. لوگ الفاظ جو ہے نا دقیق الفاظ نہیں ملتے یہاں پر, فصاحت وہ بلاغت والے الفاظ نہیں ملتے, عام بول چال زبان میں دین پیش کرنا. اب علماء کرام جو عالم دین ہوتے ہیں وہ علم یعنی عالم فاضل کامل نظامیہ سے فارغ ہو کے ایسے دقیق الفاظ پیش کرتے قوم کے سامنے, فصاحت و بلاغت والے ایسے الفاظ پیش کرتے کہ سامنے لوگ سمجھ بھی نہیں آتا. لیکن سننے والا تعریف کرتا کیا بہترین علم ہے بہن, کیا الفاظ یوز کرے, آج تک میں ایسے الفاظ سنا نہیں, لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا. انہیں تو خوش ہوتا کیا بہترین انداز ہے بھائی, کیا فصاحت ہے, کیا بلاغت ہے بھائی, کیا دقیق الفاظ بتائے, آج تک میں سنا ہی نہیں. ایسے الفاظ اگر ہم یہاں بولیں گے تو سامنے لوگ سمجھ میں نہیں آتا. تو خانخواہ میں عام بول چال زبان, جیسا ہم عام بول چال زبان میں جیسا تعلیم علم حاصل یعنی عام بول چال زبان میں بات چیت کرتے, اسی عام بول چال زبان میں ہم کو علم دین حاصل کرنا ہے ہمارے کو. کیوں جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی وہ چیز رکھ کے کیا فائدہ ہمارے کو نہیں. جو چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ اس انداز میں ہم کو دین کو سمجھنا ہے. تو اس کو حضرت قبلہ مثال دے کے فرماتے کہ دیکھو میں اپنے پاس کا جو بیان رہتا نا وہ جو ہے نا یعنی کیا ہے, وہ مٹھی کی پلیٹ میں 2 گوشتہ بریانی ملتی ہے اپنے پاس. مٹھی کی خانخواہوں میں مٹھی کی پلیٹ میں 2 گوشت ڈبل گوشت بریانی ملتی. علماء کرام کے پاس یعنی علماء کرام کے پاس جو ہے نا یعنی سونے کی پلیٹ میں دال کھانا ملتا. الفاظ بہترین ملیں گے, دقیق الفاظ ملیں گے, فصاحت و بلاغت سے بھرے ہوئے الفاظ ملیں گے, لیکن کیا ملیں گے نہیں, کیا ملیں گے, نماز نہیں پڑھے تو یہ ہوتا, نماز نہیں پڑھے تو یہ ہوتا, نماز پڑھے تو یہ ملتا, نہیں پڑھے تو یہ ملتا, روزہ رکھے تو یہ ثواب, نہیں رکھے تو یہ عذاب, یہ ملے گا, یہی ملے گا. اعمال اصلاح اعمال ملیں گا پورے, اور وہ ایسے الفاظ میں ملیں گا ہم کو کہ بہترین دکھیں گا, لیکن خل میں باتش نہیں کرتی. فصاحت اور بلاغت کے ایسے الفاظ ہم کو سمجھ میں نہیں آتے ہوگا, ہم کبھی سنتے نہیں, ہم کبھی مدرسے میں جاتے نہیں, کبھی ہم وہ چیز حاصل کریں گے. ہم کو عام بول چال میں دین سمجھ میں آنا ہے ہمارے کو. تو یہاں پر خانخواہوں میں کیا رہتا, الفاظ موٹے رہتے, عام بول چال الفاظ رہتے, لیکن 2 گوشت بریانی رہتی. کیا بولے مولا کلمہ طیبہ کے 4 مرتبے بتائے, 4 نام بتائے, کوئی علماء کرام نہیں بتا سکتا. کلمہ طیب, نورانی کلمہ, دعوتی کلمہ, ازلی کلمہ, کبھی ہم نہیں سنے ہوں گے یہ چیزیں. دعوتی کلمہ یعنی کیا بولے پہلے کلمہ طیب, ہم بچپنے سے پڑھنے جا رہے, اول کلمہ طیب, طیب مانے پاک. بچپنے میں ٹھہرے تھے, مسجد میں ہم بھی ٹھہرتے تھے, لائے سے مصحف ٹھہرا کے پڑھو بیٹا, اول کلمہ طیب, طیب مانے پاک بولتے تھے ہم. تو کلمہ طیب کو کلمہ طیب کیوں بولتے ہیں, امام کہاں ہمارا خانخواہ میں تو معلوم نہیں, کیونکہ اللہ پاک ہے, اللہ کا کلام پاک ہے, لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک ہے. اور یہ جس کسی کے پاس جاتا ہے نا اس کو کفر اور شرک کی گندگی سے پاک کر دیتا. یہ ہے کلمہ طیبہ کی تعریف, اس وجہ سے کلمہ طیب بولتے ہیں. یہ خانخواہ میں ملتا ہے. پلیٹ مٹی کی ہے, ڈبل گوشت بریانی ہے, پلیٹ مٹی کی ہے, عام بول چال زبان میں بول دیے مولا, لیکن پردے کی بات بول دیے. اس کا نورانی کلمہ, کیونکہ کیا ہے کلمہ بیسک ہے, یہ ہمارا اصل کلمہ طیبہ ہے دین میں, سب سے پہلے کلمہ طیبہ, انشاءاللہ آگے چل کے معلوم ہوگا ہمارا. نورانی کلمہ کیوں بولتے ہیں اس کو, کہ اللہ نور ہے, اللہ کا کلام بھی نور ہے, لانے والے بھی نور ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لانے والے بھی نور ہے. اور یہ جس کسی کے پاس بھی جاتا ہے نا اس کو نور علی نور کر دیتا ہے, نور علی نور کر دیتا ہے, اعلیٰ نور کر دیتا ہے اس کو. اللہ نور ہے, سب مانتے ہیں اللہ نور ہے, اللہ نور ہے, اللہ کا کلام بھی نور ہے, ٹھیک ہے اللہ کا کلام بھی نور ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں مانتے. نعوذ باللہ من ذالک, نخل کے اوپر کفر نہ باشی. کلمہ طیبہ پڑھ لو, نورانی کلمہ کیوں کہتے ہیں اس کو, اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے بول کے ثابت کر دیا.
کلمہ طیبہ میں جتنے بھی حروف ہیں نا وہ نورانی حروف ہے. عربی قاعدے کے مطابق جس کسی بھی حرف پر نقطہ نہیں ہوتا اس کو نورانی حروف بولتے ہیں. عربی کا قاعدہ ہے جس کسی بھی حرف پر نقطہ نہیں ہوتا، جیسا کہ بے ہے نقطہ ہے، نون ہے نقطہ ہے، سے ہے نقطہ ہے، یہ جتنے بھی حروف ہیں نا اس میں نقطہ ہے، اس کو نقطہ یعنی بے نور حرف بولتے ہیں اس کو، لیکن جو جس پہ نقطہ نہیں رہتا نا اس کو نورانی حروف بولتے ہیں کلمہ طیبہ یعنی عربی قاعدے میں. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں جتنے بھی حروف ہیں نا ایک بھی نقطہ نہیں ہے اس میں، نہ اللہ کے نام میں نقطہ ہے نہ نبی کے نام میں نقطہ ہے. تو اللہ بھی نور ہے نبی بھی نور ہے. اللہ تعالیٰ فرما دیا ہمیں کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، ایک بھی نقطہ نہیں اس میں، پورے حرف میں ایک حرف میں بھی نقطہ نہیں ملے گا. تو اس کو نورانی کلمہ بولتے ہیں. اس وجہ اس کو نورانی کلمہ بھی بولتے ہیں. اللہ نور ہے، اللہ کا کلام نور ہے، لانے والے بھی نور ہے، اور جس کے پاس آتا ہے اس کو نور علی نور کر دیتا ہے اس کو. اور اس کو دعوتی کلمہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ اپنے الہ ہونے کی دعوت دے رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دعوت دے رہا. اس وجہ سے اس کو دعوتی کلمہ بھی بولتے ہیں. اور اس کو ازلی کلمہ بھی کہتے ہیں کیونکہ ازل سے اور یہ ابد تک رہیں گا. ازل یعنی جس کی ابتدا سوائے اللہ اس کے رسول کے کسی کو بھی نہ معلوم. ابد یعنی سوائے اللہ اس کے رسول کے کسی کو بھی نہ معلوم. ابد اس کو بولتے ہیں. ازل یعنی جس کی ابتدا کسی کو نہیں معلوم. اب یعنی ابد ازل کسی کی یعنی اس کی ابتدا نہیں معلوم، ابد اس کی انتہا نہیں معلوم سوائے اللہ اس کے رسول کے. اس وجہ اس کو ازلی کلمہ بھی کہتے ہیں. یہ 4 کلمے ہیں. تو یہ کیا ہے یعنی مٹی کی پلیٹ ہے. عام بول چال زبان میں 2 گوشتہ بریانی ملی ہم کو، تو ہم کو کھانا دیکھنا ہے، بریانی دیکھنا ہے ہمارے کو، پلیٹ نہیں دیکھنا ہے ہمارے کو، پلیٹ نہیں دیکھنا ہے ہمارے کو. تو لہٰذا تو یہ سب چیزیں ہم کو کب ملیں گے؟ دین میں ملیں گے. علم دین سے ہم کو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ وقت دنیا میں لگا رہے ہیں، کچھ وقت دین میں لگا رہے ہیں. وقت ملا تو ہم دنیا یعنی وقت ملا تو دین کی طرف بڑھیں، پھر وقت نہیں ملا یعنی ہم کو دنیا کے کام کاج آ گئے تو ہم دنیا میں ہو جا رہے ہیں. تو وہ ہم کو جو ہے نا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کبھی دنیا میں پڑ جا رہے ہیں، کبھی ہم جیسا دین میں پڑ جا رہے ہیں. وقت یعنی ایسا رہنا کہ ہمارا ہر عمل دین کے تحت ہو جانا. ہمارا دین اور دین الگ نہیں ہے. ایک مرتبہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور ایک مثال دیتے ہیں مجنوں کی، لیلا اور مجنوں کی ایک مثال دیتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ. آج ہمارا بھی قصہ وہی ہے نہیں، کبھی ہم دین کی طرف رہتے تو کبھی دنیا کی طرف رہتے. نہ ہی دین میں مکمل ہوتے نہ دنیا میں مکمل ہوتے، نہ دنیا حاصل کرتے نہ دین حاصل کرتے. خالی پھرتے تھے. کبھی ادھر جمعہ آ گیا دین کی طرف متوجہ، پھر جمعہ چلے گیا نماز کا ٹائم ختم نہیں فجر کا ٹائم ہوگا دین کی طرف متوجہ، پھر ظہر تک دین کی طرف متوجہ نہیں تھے، پھر ظہر آ گیا تو پھر دین کی طرف متوجہ، پھر بیچ کا وقت پورا دنیا کی طرف رہتے. ایسی سمجھ ہے. اس وجہ نہ ہمارا دین مل رہا نہ دنیا مل رہی. ہم دنیا تو چھوڑنا ہی تھا، ہمارا وہ بیوی بھی تو چھوڑنا ہے، لیکن دین یہاں پھر حاصل کر لینا. ہم یہاں پہ بھی دین پانا ہے کیونکہ دیندار جو ہے نا دنیا میں بھی فائدہ اٹھاتا ہے، آخر میں آخرت کے بھی اس کو فائدہ ہوتا. صرف دنیا کا یعنی آخرت کا فائدہ ہونا بلکہ نہیں ہے. دین علم دین حاصل کر دو دنیا میں بھی فائدہ اٹھانا، ہم دین میں دین سے دنیا کا بھی فائدہ اٹھانا. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجنوں کو خواہش ہوئی لیلا کو دیکھنے کی. تو کیا کرا مجنوں؟ ایک اونٹنی لے لیا، ایک اونٹنی لے کے سفر پہ نکلا لیلا کا دیدار کرنے کے لیے. وہ اونٹنی کی ڈلیوری ہوئی تھی حالات میں بالکل بچے یعنی اونٹنی جو ہے نا وہ بچہ جنی تھی، کچھ وقت ہی چھوا تھا بچہ جن کی. وہ اونٹنی کو لے کے مجنوں کیا کرا؟ سفر پہ نکلا لیلا کو دیکھنے کے لیے. اللہ والے مثال مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کو یعنی واقعہ ہے آپ یعنی حکایت بیان کر رہے ہیں آپ سمجھنے کے لیے انسان کیا کر رہا. ہماری زندگی تو پوری بتا رہے ہیں اس میں ہماری زندگی کیسا ہے. تو لیلا جو یعنی جو مجنوں جو ہے نا لیلا کا دیدار کرنے کے لیے لیلا سے ملاقات کرنے کے لیے ایک اونٹنی لے کے نکلتا ہے. وہ اونٹنی کیا ہے یعنی بچہ جنی ہوئی رہتی ہے انہیں. تو جیسا انہوں یعنی مجنوں جو ہے اونٹنی پہ بیٹھ کے سفر پہ نکلتا ہے تو وہی خیال میں کہ لیلا کے خیال میں اب میں جاؤں گا لیلا کو ملوں گا لیلا کو ملوں گا خیال میں لیلا کے خیال میں جب سفر طے کرتے جب اس کو ذرا یعنی اس خیال میں مگن ہو جاتا ہے یا پھر نیند آ جاتی ہے اس کو ایک دم جھٹکا نیند میں. اکثر ہم نیند میں غافل ہو جاتے جیسا نیند لگتے جیسے جو لگام رہتی نا لگام ذرا لوز ہو جاتی. لگام کھینچ کے پکڑے تو نہیں اونٹنی چلتی لگام ہی بولتے نا جو لگام جسے چلتا اونٹنی گھوڑا لگام. تو لگام ٹائٹ پکڑا ہے تو اونٹنی چلتے رہتی. جیسا مجنوں کو جیسا جھوکا لگا نیند کا یا پھر انہوں نے لیلا کے خیال میں ذرا غفلت میں آ گیا بولتے
کیا ہوتا وہ لگام ڈھیلی ہوتے اونٹنی کیا کرتی, اونٹنی کا بچہ چھوٹا رہتا, بالکل ابھی جنی ہوئی رہتی اونٹنی, وہ بچے کو اس کا پورا دھیان کدھر ہے, اونٹنے نہیں اس کے بچے کی طرف ہے. جیسا ان کی لگام لوز ہوتے ہی کیا کرتی اونٹنی پلٹ جاتی اپنے بچے کی طرف. اونٹنی اپنے بچے اس کا پورا توجہ اونٹنی کیا کدھر ہے, بچے کی طرف ہے. مجنو کا توجہ لیلا کی طرف ہے, مجنو چاہ رہا لیلا کی طرف بڑھنا, اونٹنی چاہ رہی بچے کی طرف پلٹنا آپ نے. جیسا اس کی لگام لوز ہوتی اونٹنی پلٹ گئی, رسا پلٹا دی اپنے بچے کی طرف, پھر واپس آ گئی. پھر جیسا اس کو خیال آیا مجنو کو, آتے دیکھے تو کیا اونٹنی رسا پلٹی, پھر لگام کھینچ کر لگام ہی بولتے نا, لگام کھینچ رہے کیا, پھر اونٹنی پلٹ جاتی, پھر پلٹ کے پھر لیلا کے رسے پہ آ جاتی جدھر مجنو کو جانا رہتا. پھر چلتے چلتے پھر وہی ہوتا ایک بار کے, پھر اس کو کیا ہوتا مجنو کو پھر آگ لگتی, ذرا لگتے پھر لگام ذرا لوز ہوتے, پھر اونٹنی کیا کرتی پھر پلٹ جاتی رستہ. تو ایسی واقعہ ہوتے ہوتے مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے مہینہ گزر گیا اسی میں, جہاں سے نکلے تھے وہیں پر ٹھہرے ہوئے ابھی. نہ مجنو لیلا کی طرف جا سکا, نہ جیسے اونٹنی اپنے بچے کی طرف آ سکی, نہیں. یعنی مہینہ گزر گیا, اس سے زیادہ وقت گزر گیا فرماتے آپ, تو کئی وقت گزر گیا, لیکن وہ صحرا میں تھے دونوں, وہیں پھر رہی نہ سفر, جہاں سے نکلے تھے وہیں سے. تو مثال دے کے فرماتے مولانا روم رحمۃ اللہ, ہمارا جو نفس ہے نا وہ روح پہ سوار ہے. ہمارا جو نفس ہے نا وہ روح پہ سوار ہے. ہماری سواری نہ روح ہے, ہمارا نفس سوار ہے. جیسا نماز کا وقت ہو گیا ہم دین کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. نماز کا وقت ہو گیا ہم دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. فجر پڑھ لیے پھر غافل, فجر پڑھ لیے پھر ظہر تک غافل. اگر ہم پھر اس کے بعد ظہر پڑھے پھر اثر تک غافل, اثر تک دنیا کی طرف جا رہے ہیں. یعنی فجر سے لے کے فجر پڑھ لیے, دین کے تحت ہے, دین کے تحت نماز پڑھ لیے. اس وقت ہمارا اندر ایک جذبہ رہتا دین کا, نماز پڑھنا ہے, نماز پڑھنا ہے, نماز پڑھنا ہے. نہیں, نماز کی طرف ہماری روح کا کام ہے. نہیں, نماز روزہ زکوٰۃ اللہ کی طرف بڑھانا روح کا کام ہے. یعنی دین کی طرف بڑھاتی روح کا کام. روح کہاں سے آئی, روح مولا یعنی عالم ارواح سے آئی. روح عالم ارواح سے تو انہیں وہاں جانا چاہتی, تو اس کا ذریعہ ہے نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے. انہیں وہ مقام پہ گئی تو وہاں تک پہنچتی انہیں, تو انہیں چاہتی کہ نماز کی طرف بڑھنا, روزے کی طرف بڑھنا, اعمال کی طرف لگ جاتی ہے, نیک اعمال کی طرف لگ جاتی ہے روح. تو ہم کیا کرتے ہیں, نمازوں کی طرف ہم جو فجر پڑھ لیے, اس کے بعد میں پھر دیکھو دنیا میں مست رہتے, خواہشات نفس میں رہتے, ہم خواہشات نفس میں مگو میں آتے, دنیا کاروبار تجارت کرتے. جیسا نماز کا وقت آتے, ارے نماز کا وقت ہو گیا بولتے, اب ادھر متوجہ ہوتے, کیا ہوتا پھر ہم نماز کی طرف جاتے. نہیں تو جاتے کیا کرتے پھر انہیں, اب ہوتے ہوتے ہم کیا کرتے ہیں نمازوں میں پھر حلقے ذکر کی محفل کنٹینیو کر, دین میں یعنی دین کا کام کرتے ہیں. اللہ کی یاد و یاد میں رہتے 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 ایک بار خیال آتا دن میں, نہ شیطان ڈالتا تو بہت عبادت کرا, تھوڑا دنیا کر لے, ذرا فریش ہوا تھا. اب میں تے نماز پڑھوں, ذکر اذکار کروں, روزانہ درود شریف پڑھوں, میں استغفار کروں, تھوڑا دنیا کر لیا تو کیا ہوتا, نہیں تھوڑا ٹائم پاس کر لی. کیا کرتا ہوں انہیں پھر ہم ہمارے نیک راستے کو ہم جو نمازوں میں, روزوں میں, جیسے کہ اللہ والے فرماتے کہ اعتکافوں میں, مساجدوں میں ہم کئی وقت دیتے, ہم حلقوں میں دیتے وقت, ذکر کی محفلوں میں دیتے, زیادہ سے وقت دیتے, پھر نفس بتا رہے ہیں کہاں تو پیچھے جا رہا ہے, ڈالتا ہمارے دل میں نہ شیطان ڈالتا, نفس کو بولتا, تو یعنی قلب میں بات آتی, ارے میں اتنا نیک عمل میں لگاؤں, میرا کاروبار خراب ہو جا رہا ہے, اس کے پیچھے گئے تو یہ کام میں لگا تو کاروبار, تھوڑا کاروبار بھی کرنا پڑے گا, نوکری چلے جا رہی میری, دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوں میں, چاہتا بھی ہے, کیا کرتا پھر انہیں دنیا کی طرف لاتا ہے. نفس کیا کرتا, دنیا کی طرف لاتا, پھر دنیا کرتے 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 پھر خیالات آ رہے, نماز کا ٹائم ہے, پھر نماز کی طرف پڑھتے ہم, پھر نیک عمل کی طرف پڑھتے. تو ادھر کبھی نیک عمل کی طرف جاتے, کبھی ہم روح کیا کرتی ہم کو نیک عمل کی طرف لے جاتی, نفس کیا کرتا دنیا کی طرف لے جاتا. وہ جو اونٹنی جو ہے نا, وہ اونٹنی جو ہے نا ہماری یعنی روح ہے ہماری, انہیں اپنے ٹکڑے کو جس کو چھوڑ کے آئی انہیں اس کی طرف متوجہ ہونے. ہم بھی مولا کو چھوڑ کے آئے, ہم مولا کو چھوڑ کے مولا کی میں سے الگ ہو کے آئے, ہم اللہ کے نور سے ہیں, ہم اللہ کے نور سے نکلے جو ہے ہم بھی. نہیں, اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. نہیں, اللہ زمین اور آسمان کا نور, ہم ادھر سے آئے, ہمارا روح کی توجہ پوری ادھر سے, روح کی پوری توجہ مولا کی طرف ہے, یعنی مولا کی طرف بڑھنا چاہتی روح. تو کبھی کبھی ہم نیک اعمال کی طرف, کبھی حلقوں میں ذکر میں چلے جاتے, پھر دیکھے تو کچھ دیر دنیا میں پڑ جاتے, مست ہو جاتے دنیا میں, دنیا کمانے میں مست ہو جاتے. نہیں, وہ کیا ہے, وہ لیلا دنیا بولتے. مجنو جو لیلا کی طرف تھا نا, وہی سے ہم بھی کیا دنیا کی طرف مگن ہوتے. ہم چاہتے دنیا کی طرف بڑھنا, ہمارا نفس چاہتا دنیا, دنیا چاہتا نفس. تو ہم کیا کرتے, کچھ وقت دنیا میں لگاتے, کچھ وقت جیسے ہم دین میں لگاتے. نہ وہ ملتا نہ یہ ملتا, نہ وہ ملتا نہ یہ ملتا, وہیں پھرتے رہتے, موت آ جاتی ہماری.
دیکھو لیلا مجنو جب نکلا تو وہیں تھا, آگے نہیں پڑا. تو کبھی ہم دین کی طرف پڑ جاتے, کبھی دنیا کی طرف آتے. تو دنیا یعنی مولا ہونا ہے تو دنیا چھوڑنا ہی پڑتا. مولا ہونا ہے تو خدا بھی چاہتا ہے اور دنیا بھی چاہتا ہے. نہیں یہ تیرا خیال یعنی بیکار ہے, اللہ والے فرماتے یہ تیرا خیال یعنی بیکار ہے, فضول خیال ہے تیرا, بیکار. یا تو مولا کو پا یا تو بھی دنیا کو پا, دونوں میں سے کوئی ایک ہی آ سکتے. دیکھو ایک بکیٹ میں, ایک برتن میں پانی فل ہے تو دوسرا شے آتی اس میں نہیں آتی. گلاس میں یا بکیٹ میں یا پھر جگ میں پانی فل ہے, دوسری شے کہاں سے آتی؟ نہیں آتی. تو شے نکالنا پڑتا, نکالے تو بھی دوسری شے آتی. اب ہمارے دل میں دنیا بھری ہوئی ہے, مولا کہاں سے آتا؟ نہیں. وہ دنیا نکلنا تو مولا اندر آتا ہمارے. تو وہ کیسا آتا ہوا؟ علم دین سے آتا ہوا. تو ہم سمجھ رہے تھے دین سمجھ رہے تھے, کیونکہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ دین ہے. دین کو سمجھ رہے تھے ہم. دین کیا ہے؟ دین کیا ہے حقیقت میں؟ ہم گزشتہ محفلوں میں دیکھیں, ہم مقصد بیت سے دیکھ لیتے آ رہے ہیں. مقصد بیت دیکھیں, پھر دین کیا ہے دیکھیں, دین کے معنی دیکھیں. دین کے معنی جزا اور بدلے کے ہیں, لیکن دین دراصل کیا ہے؟ منشاء حق, مرضیات الہیہ اور قانون الہیہ. تو گزشتہ مثال آئی تھی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اس آیت میں اللہ تعالیٰ جیسے دین دے کر بھیجایا, لیکن دین کیا ہے اس میں نہیں بتا رہا. مثال آئی تھی لاسٹ گزشتہ ہمارے پاس تھیلی کی مثال, یعنی پاشا بھائی تھیلی دے کے بھیجائے فیروز صاحب کو, نہیں میں تھیلی میں کیا ہے نہیں معلوم ہے ہم کو بھی. تو اسی طرح ہم کو دین کیا ہے یہ آیت میں نہیں معلوم, رہا دین دے کے بھیجا اللہ تعالیٰ, دین اور ہدایت دے کر بھیجا اللہ تعالیٰ. لیکن دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ تو ہم دیکھے تھے کہ یہ دین ہم کو کہاں پر معلوم ہوتا؟ دین حقیقت میں اللہ تعالیٰ دین اللہ کا ہے اور اللہ ہی سے سمجھنا پڑتا ہمارا. تو حدیث جبرائیل دیکھے تھے ہم, حدیث جبرائیل رکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بول کے ہماری بات یہاں تک آئی تھی کہ حقیقت میں دین کیا ہے وہ ہم کو حدیث جبرائیل سے معلوم ہوتا. اور یہ جو ہے نا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, یہ ضعیف حدیث نہیں ہے یہ, جس میں ہم کو کامل دین معلوم ہو رہا ہمارا. نہیں کامل دین کا معلوم ہو رہا ہم کو حدیث جبرائیل, اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں, اور اس کو حدیث احسان بھی کہتے ہیں, اس کو ام الحدیث بھی کہتے ہیں, اس کو اور بنائے درویش کہتے ہیں, اس کو تصوف کی بنیاد بھی کہتے ہیں اس حدیث کو. نہیں تو تصوف جو ہے نا اللہ والوں کا نہیں. اکثر لوگ بولتے تصوف تو اللہ والے نکال لیے اپنی طرف سے, اللہ والوں کا نہیں ہے. تصوف اللہ کا ہے, اللہ کے رسول کا ہے. نہیں وہاں سے آ رہا تصوف, یہ علم ہم کو حاصل کرنا. تو حدیث جبرائیل دیکھیں انشاءاللہ سمجھ رہا. آج میں صرف حدیث جبرائیل رکھ دیتا ہوں, اس کے بعد بات ختم کر دیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد اس کو تفصیل سے پھر حدیث جبرائیل سمجھیں گے. تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے. یہ حدیث ایک کہانی کی طرح یاد رکھنا ہے ہم کو, کیونکہ یہ حدیث پہ یعنی پورے دین کی بنیاد ہے. یہ حدیث یہ کہیں بھی نہیں ملتی لیے, پورے علماء کرام یہ حدیث کو بیان بھی کرتے سو کرتے, لیکن اس میں حدیث میں اتنے روموں یعنی اتنے حقائق ہے کہ ہم اس کو ایک ایک چیز کو کھولتے جائیں گے تو ہم کو یعنی ایک ایک کتاب بھرتے جانا ہمارے اتنے حقائق ہیں اس کے اندر. ہم مختصر انداز میں سمجھیں گے اس کو حدیث کو. پہلے حدیث دیکھ لیں پوری کیا ہے, پوری حدیث کو ہم تفصیل سے سن لیں گے, اس کے بعد پھر اس میں سے حقائق نکالیں گے انشاءاللہ سمجھا. یہی کامل دین ہے, جو ہم کو خبر ملا کے جواب دینا ہے نا, وہ کامل دین ہم کو یہاں پر ملتا. اللہ کے رسول فرمائے یہاں پر, اللہ کے رسول تصدیق کرے یہ دین ہے بول کے. نہیں وہ آیت میں ہم کو دین نہیں معلوم ہو رہا, صرف دین دے کر بھی آیا اللہ تعالیٰ کی دین نہیں معلوم ہو رہا. تو جو دین ہے نا حدیث جبرائیل سے ہم کو معلوم ہوتا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے. اچانک ایک اجنبی ساحل آیا. وہ اجنبی اس لیے تھا کہ وہ مدینہ شریف کا نہیں تھا. وہ مدینہ شریف جب پہلے کتنا تھا معلوم, اپنے پریوار ٹاؤن کرتا تھا مدینہ شریف اتنا ہی تھا, تو سب ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. لیکن وہ جو شخص آیا تھا وہ شخص کو کوئی نہیں پہچانتے. وہاں پہ جتنے بھی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ تشریف فرما تھے, اس میں سے کوئی بھی صحابہ کرام وہ شخص کو نہیں جانتے تھے نہ پہچانتے تھے. اور وہ شخص کے اوپر سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے. سفر سے ریگستان کا سفر کرتا تھا. کیسا تھا ریگستان کا سفر؟ آج ہم یہاں پر اپنی سٹی میں پھر لیے تو اپن گھر کو یہاں پر دیکھو چہرے پہ کتنی کی ضرورت تھی, کپڑوں پہ کتنی کی ضرورت تھی, انہوں نے یہیں ہم لوکل میں سفر پہ لیے تھے. لیکن وہ ریگستان کا سفر تھا, تو وہ شخص کے اوپر سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے. اجنبی تھا وہ شخص, نہ مدینے کا تھا نہ اس کے اوپر سفر کے کوئی آثار نظر آ رہے تھے. وہ آیا, آ کے سلام عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کے بیٹھ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانے مبارکوں میں زانے لگا کے بیٹھ گیا. اتنا قریب آ کے بڑا شخص, وہ شخص آ کے بیٹھا. بیٹھ کے پہلا سوال کیا,
من اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی تو گواہی دے کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کر، روزہ رکھ، زکوٰۃ ادا کر اور حج ادا کر۔ تو سائل صدقت یا رسول اللہ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ تو صحابہ کرام حیرت کرے، تعجب کرے، ساحل سوال بھی کرتا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، کیوں سوال بے ادبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے کے بعد میں آپ نے سچ فرمایا تو کیا مطلب اس کا؟ ساحل کو پہلے سے معلوم تھا اس کا جواب نہیں، ساحل کو پہلے سے جواب معلوم تھا، صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا یا رسول اللہ بول رہا ساحل کو۔ پورے صحابہ کرام حیرت کرے، تعجب کرے، ارے ساحل جیسے سوال بھی کرتا ہے پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر وہ ساحل دوسرا سوال کیا، مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا یہ ایمان ہے۔ تو وہ ساحل صدقت یا رسول اللہ فرماتا ہے، سچ فرمایا آپ نے یا رسول اللہ۔ پھر صحابہ کرام تعجب کرے، ساحل سوال بھی کرتا ہے پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ جب اس کو جواب معلوم ہے تو سوال کیوں کرا بھائی؟ بے ادبی نہیں ہے، سوال کب کرتے ہم؟ پھر کونے وہاں تشریف فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے سوال کر رہا ہو ساحل، ان سے سوال کر رہا ایمان کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ فرمائے اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایمان مفصل، تو ایمان لا اللہ پر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یعنی ساحل صدقت یا رسول اللہ بولا، سچ فرمایا آپ نے یا رسول اللہ۔ پھر صحابہ کرام پورے حیرت کرے، ساحل سوال بھی کرتا ہے پھر جواب بھی دیتا ہے۔ پھر ساحل تیسرا سوال کرتا، مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر ایسی نہیں کر سکتا، تیرے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو اللہ کو دیکھ کے عبادت نہیں کر سکتا، تو سمجھ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو سائل صدقت یا رسول اللہ فرمایا، پھر آپ نے سچ فرمایا یا رسول اللہ۔ پھر صحابہ کرام حیرت کرے، یہ تو بے ادبی کرا شخص سے ادھر بیٹھ کے، سوال معلوم ہے پھر اس کا یعنی جواب یعنی دوسرا کیوں پھر جب اس کا جواب معلوم ہے تو نہیں، 3 بار دیکھ لیا صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ پھر سائل چوتھا سوال کیا، قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش اختیار کیے اور فرمائیں کہ سوال کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں اس میں برابر ہیں۔ 3 بار سے دیکھ لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ اب یہ بھی اس کو جواب معلوم ہے، قیامت یعنی قیامت کب آئیں گی یہ بھی اس کو معلوم ہے، پھر سوال کر رہا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کہنے والا یعنی سوال کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں اس میں برابر ہے۔ اللہ اس کو پردے میں رکھا، سو پردے میں رہنا نہیں۔ البتہ میں اس کے چند نشانیاں بتلا دیتا ہوں، قیامت کے چند نشانیاں بتلا دیتا ہوں کہ 2 نشانیاں بتلائیں کہ ننگے پیر اونٹ چرانے والے، ننگے پیر اونٹ چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے، یہ پہلی نشانی بتایا، وہ ظاہر ہو گئی آج۔ ننگے پیر اونٹ چرانے والے پہلے کیا تھا سعودی عرب؟ 100 سال پہلے کیا تھا؟ جو پرانے ہنسو گئے ہوئے لوگوں سے کچھ کیا تھا سعودی عرب میں؟ نہیں، یہاں سے جاتے تھے پیسہ یہاں پہ، وہاں کا خرچہ پانی، مدینہ بلڈنگ سے جاتا تھا پیسہ، وہاں کا خرچہ پانی، مدینہ بلڈنگ کا پورا کرایہ وہاں پہ جاتا تھا، وہ جب حالت تک اب دیکھو کیا ہے وہاں پہ۔ ننگے پیر اونٹ چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے، دیکھو بڑی بڑی برج خلیفہ سب سے بڑا تھا، اس سے بڑا بن رہا کرتے سعودی عرب میں، ایک دوسرے پہ فخر کر، میں بڑا تو بڑا، میں بڑا تو بڑا، سب نہیں۔ پیشن کو ہے نا، ایک پہلی پیشن کو یہ، اور لونڈی اپنے آقا کو جلے گی، یعنی اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ یہ 2 نشانیاں بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ سائل کیا کرا، اٹھا
اٹھ کے چلا گیا. اب صدقت یا رسول اللہ نہیں بولا, اٹھا ساحل خاموش, اب اپنی اصلیت معلوم ہو یہاں پہ بول کے اٹھا, اٹھ کے باہر چلے گا. اب صحابہ کرام پریشان تھے, جا ایسا وہ شخص گیا, جاتے پوچھ رہے آپ لوگ کہ یا رسول اللہ کون تھا شخص یہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جاؤ جا کے بلا کے لاؤ. جب باہر نکلے تو باہر کوئی بھی نہیں تھے, باہر کوئی بھی نہیں تھے. اب یہاں سے نکلے تو چلو میں گلیوں میں مڑ گئے, پہلے مدینہ شریف ویسے دار نکلتے پورا ریگستان تھا باہر, جب بھائی کھلا میدان تھا پورا, باہر نکلے بھی تو ایک گھنٹے تک تو آدمی دکھتے رہتا تھا اتنی دور گئے تک بھی, لیکن جیسا کچھ دیر میں باہر نکلے باہر کوئی بھی نہیں تھے. پھر بھاگتے بھاگتے صحابہ کرام پورے اندر ہے, یا رسول اللہ باہر تو کوئی بھی نہیں ہے, باہر تو کوئی بھی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے, یہ جبرائیل علیہ السلام تھے, لوگوں کو ان کا دین بتلانے کے لیے آئے تھے. نہیں, یہ جبرائیل علیہ السلام تھے, لوگوں کو ان کا دین بتلانے کے لیے آئے تھے. تو اس حدیث سے ہم کو کیا بات معلوم ہو رہی؟ دین کیا ہے؟ کامل دین اسلام, ایمان اور احسان, یہ ہے کامل دین. ہم دین 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 بولے, دین کی بات کریں گے, دین کی بات کریں گے, کہاں کریں دین کی بات؟ دیکھو دیکھو بیٹھیے بھائی, بات سنت و نوافل کے دین کی بات ہوگی. کیا دین کی بات ہوتی؟ نماز, روزہ, زکات. یہ نہیں ہے دین. دین ہے اسلام, ایمان اور احسان, یہ کامل دین ہے. اس کے اوپر گفتگو اگر ہو رہی تو یہ دین کی بات ہے, نہیں تو دین کی بات نہیں ہے. دیکھو پوچھو دین کیا ہے, پوچھو نہیں پتہ دین کیا ہے, دین اسلام. دین بتاؤ, اسلام بتاؤ, اسلام بتاؤ, دین, دو بھی عربی لفظ ہے, دین بھی عربی لفظ ہے, اسلام بھی عربی لفظ ہے. دین کے معنی نہیں معلوم, اسلام کے معنی نہیں معلوم, دین بتاؤ, اسلام دو, پوچھو دین کیا ہے بولو, اسلام بتاؤ, اسلام کیا ہے تو دین ہے نہیں. دین اسلام الگ ہے, بے شک دین اسلامی ہے قرآن کی روشنی میں, نہیں دین اسلام ہی ہے, لیکن دین کے معنی الگ ہوتے ہیں, اسلام کے معنی الگ ہوتے ہیں. دیکھو دین بھی عربی لفظ ہے نا, اسلام بھی عربی لفظ ہے. دین کے معنی کیا ہے؟ جزا اور بدلے کے, منشا حق. تفصیل سے اگر دیکھیں گے تو منشا حق, مرضیات الہیہ اور قانون الہیہ. اسلام کے معنی ہے فرما برداری, اسلام کے معنی ہے فرما برداری, ماننا. کیسا مانا؟ بے چوں چرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دینے کا نام اسلام ہے. یہ ہے اسلام کے تفصیلی معنی. تو اسلام کے معنی الگ ہو گئے, دین کے معنی الگ ہو گئے. اب ہم آپ پوچھیں گے دین کیا ہے بتاؤ, اسلام بولتے, اسلام کیا ہے بتاؤ, دین بولتے. ارے جواب دینا دین اسلام کے بارے میں, لیکن دین اسلام تھوڑا ہی ہے. نہیں, دین کے معنی اسلام نہیں ہے. دین اسلام ہے, دین الگ, اسلام الگ. حضرت قبلہ ایک مثال دیتے, پرسوں بھی ایک مثال, بڑھ کے جھاڑ کی. کوئی آ کے ہم سے ایڈریس پوچھا, آپ کا گھر کہاں ہے بول دو. کوئی ہمارا دوست آ کے پوچھا, کوئی ملاقاتی پوچھے, بھائی آپ کا گھر کہاں ہے بول دو. ہم بولے بڑھ کے جھاڑ کے سامنے ہے. نہیں بھائی آپ کا گھر کہاں ہے, کوئی پوچھا ہم سے تو بڑھ کے جھاڑ کے سامنے میرا گھر ہے بولے. تو پھر وہ پوچھا پٹھا کے, بھائی بڑکا جھاڑ کہاں ہے بولے تو میرے گھر کے سامنے. بڑکا جھاڑ کہاں تو میرے گھر کے سامنے. پھر بتا رہے بھائی دونوں کہاں ہیں بولو, آمنے سامنے. تو ایڈریس ملا اس کو؟ نہیں ملا, ایڈریس نہیں ملا. وہی چیز ہوگا, دین بولو اسلام, اسلام بولو دین. نہ دین کا پتہ نہ اسلام کا پتہ. بڑکا جھاڑ کے بھی معلوم نہیں معلوم, گھر بھی نہیں معلوم ہو رہا. ایڈریس تو بتا رہا نہیں, گھر کہاں ہے بولو, بڑھ کے گھر کے, یعنی بڑھ کے جھاڑ کے سامنے. بڑکا جھاڑ کا ہے بولو میرے گھر کے سامنے. یہ دونوں کا ہے بولو آمنے سامنے. ایڈریس نہیں ملا, اسی طرح نہ دین ملا نہ اسلام ملا. چلے گئے دنیا سے ویسے, یہی بولتے بولتے چلے گئے. اب انہیں ملتا آپ کو گھر ملتے ہی نہیں. تو اس سے ہم کو کیا بات معلوم ہوئی حدیث جبریل سے, یعنی کامل دین کیا ہے؟ اسلام, ایمان اور احسان, یہ کامل دین ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کو اور مزید ٹائم ہو گیا آج. تو اس کے جو حقائق ہے حدیث جبریل کے, اس میں کچھ راز ہے چھپے ہوئے, کچھ حقائق ہے, یہ اللہ والوں کی صحبت میں ہم کو ملے. نہیں, اس حدیث میں ادب معلوم ہوتا ہم کو, اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا. اس حدیث میں یہ بات ثابت ہو جاتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. ثابت ہے. ایک تو دلیل کلمہ طیبہ ہے, سب سے افضل, سب سے اول اور افضل دلیل کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بتا رہا ہے کلمہ طیبہ. اور ایک دلیل حدیث جبرائیل میں ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. نہیں, اور اس میں ادب معلوم ہوتا ہم کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور, یعنی آپ نور ہے بولے یہ معلوم ہوتا ہم کو. اس میں کئی حقائق ہے, انشاءاللہ
حدیث جبریل کو اور ایک بار ہم سن کے اس کے حقائق، اس کے اندر جو راز چھپے ہوئے ہیں نا، جس کو تصوف کی بنیاد کیوں کہا جاتا ہے، تصوف وہ ہے اس میں، کیوں اس حدیث سے مولا ہم کو ظاہر ہو رہا، یہ تمام کے تمام راز انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں حدیث جبریل کے راز جانیں گے، اس کے حقائق جانیں گے انشاءاللہ، فضائل تو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ حقائق بھی دیکھیں گے. اس کے بعد ہمارا دین کا حقیقی دین کا چیپٹر شروع ہوگا انشاءاللہ. اب آنے والے پروگرام میں حدیث جبریل کے حقائق دیکھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمجھ قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.